اللہ نے اپنے محبوب کو معراج کرانے کا ارادہ فرمایا اور اپنے دیدار سے مشرف فرمانے کا ارادہ فرمایا تو اللہ نے جبریل کو حکم دیا کہ اے جبریل تو جنت میں چلا جا اور جا کر ایک براق میرے محبوب کے لیے پسند کر لے۔ حضرت جبریل امین علیہ السلام جنت میں آئے تو کیا دیکھا کہ سارے کے سارے براق ایک سے بڑھ کر ایک خوبصورت اور حسین و جمیل، اور سارے کے سارے براق آج خوش ہیں کہ انہیں حضور علیہ السلام کی سواری کے لیے پسند کر لیا جائے گا۔ وہ اللہ کی بارگاہ سے امید لگائے ہوئے بیٹھے کہ ان میں سے کسی کو حضور علیہ السلام کی سواری بننے کا شرف حاصل ہوگا۔ جبریل امین نے دیکھا کہ ایک براق ہے جو ان تمام براقوں سے کم خوبصورت اور اس کا حسن و جمال بھی ان براقوں کے مقابلے میں کم ہے، اور وہ ایک کونے میں کھڑا ہے اور گریہ کر رہا ہے، آنسو بہا رہا۔ حضرت جبریل امین اس کے قریب ہوئے اور اس سے کہا اے براق کیا بات ہے؟ آج کی رات تو بڑی برکتوں والی رات ہے، آج جنت کو سجایا گیا ہے، آسمان دنیا کو سجا دیا گیا ہے، آج تو نبی پاک علیہ السلام کی آمد ہے اور تو رو رہا ہے۔ وہ براق کہتا ہے کہ اے جبریل کوئی ہنس کر اپنے محبوب کو منا لیتا ہے اور کوئی رو کر گریہ کر کر اپنی منزل کو پا لیتا ہے۔ وہ براق کہتا ہے اے جبریل میں اللہ کی بارگاہ میں رو رہا ہوں، گریہ کر رہا ہوں، شاید کہ اللہ کو میرا رونا اور گریہ کرنا پسند آ جائے۔ چنانچہ جب اس نے گریہ کیا اور اللہ کی بارگاہ میں رویا تو اللہ نے فرمایا اے جبرائیل تو اسی براق کو لے جا اور میرے محبوب کی سواری بنا۔ علماء فرماتے ہیں نا، وہ پنجابی کا مقولہ ہے کہ جیڑا رویا اودا کام ہویا، جو روتا ہے اس کا کام ہو جاتا ہے۔ حضور نے فرمایا کہ اللہ کو ذکر کرنے والے سے زیادہ رونے والی آنکھیں پسند ہیں۔ چنانچہ جو ہی اللہ کی بارگاہ سے اس کو یہ خوشخبری موصول ہوئی کہ تو حضور علیہ السلام کی سواری بنے گا، اس کا حسن و جمال وہ سارے براق جتنے وہاں موجود تھے ان سے دوبالا ہو گیا، اور اس کا حسن و جمال ان سب سے زیادہ ہو گیا۔ چنانچہ جبریل امین نے اس براق کو لیا اور 50,000 فرشتوں کی جماعت لے کر حضرت جبریل امین حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا جو کہ حضور علیہ السلام کی چچا زاد بہن ہیں، ان کے گھر تشریف لائے۔ حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا ان کے حجرے کی چھت کو پھاڑا اور حجرے میں داخل ہو گئے۔ اب یہاں ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا در و دیوار کسی طور بھی فرشتوں کی آمد و رفت کے اندر مانع ہو سکتے ہیں؟ کیا کبھی کسی نے دیکھا کہ کسی کا انتقال ہوا ہو اور اسرائیل امین نے آ کے دروازے پہ دستک دی ہو کہ دروازہ کھولو، مجھے فلاں بندے کی روح قبض کرنی؟ یا کوئی ایسا روشن دان ہم نے گھروں میں بنایا ہو جہاں سے ہم یہ امید رکھیں کہ فرشتے آئیں گے اور جائیں گے؟ فرشتوں کے آنے اور جانے کے لیے در و دیوار مانع نہیں ہوتے، اور نہ ان کی نگاہ سے کوئی چیز پوشیدہ ہوتی ہے۔ انسان کہیں بھی چھپ جائے وہ اسرائیل امین کی نگاہ سے بچ نہیں سکتا۔ تو حضرت جبریل امین آپ نے تو یہ دیکھ ہی لیا تھا کہ حضور علیہ السلام آرام فرما رہے، تو پھر چھت پھاڑ کے اندر آنے کی ضرورت کیا پڑ گئی؟ میرے دوست بزرگوں ذرا غور فرمائیے گا، حضرت جبریل امین نبی پاک علیہ السلام کے غلام ہیں، آپ کی نگاہ کا یہ عالم ہے کہ لوگ حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں پھینک دیں، حضرت جبریل امین سدرہ سے دیکھ لیں، مدد کے لیے آ جائیں۔ ایسی تیز نگاہ کہ آن کی آن میں سدرہ سے آپ نے یوسف علیہ السلام کو کنویں میں گرتے ہوئے دیکھا۔ اللہ نے کہا جبریل میرے نبی کو لوگوں نے دھکا دے دیا، جا کے اس کو پکڑو اور اس کو سنبھالو، اس کو گرنے مت دینا۔ آن واحد میں آپ سدرہ سے زمین پر آ گئے اور حضرت یوسف علیہ السلام کو سنبھال لیا۔ ایسی نگاہ حضرت جبریل امین کی کہ آپ آن کی آن میں سدرہ سے زمین پر دیکھ لیتے۔
میرے دوست بزرگوں ذرا غور فرمائیے گا، حضرت جبریل امین نبی پاک علیہ السلام کے غلام ہیں، ان کی نگاہ کا یہ عالم ہے کہ سدرہ سے زمین پہ دیکھ لیتے ہیں۔ غور کرو، جب نبی پاک علیہ السلام کے غلام کی نگاہ کا یہ عالم ہے کہ آنے واحد میں سدرہ سے زمین پہ دیکھ لیتے ہیں، تو نبی پاک علیہ السلام کی نگاہ کا کیا عالم ہوگا؟ آج کیوں نہ نبی پاک علیہ السلام مدینہ میں رہ کے ہم کراچی کے غلاموں کو نہیں دیکھ سکتے؟ حضور کیوں نہیں دیکھ سکتے؟ فرشتہ وہ تو امتی ہے، غلام ہے، اس کی نگاہ اتنی تیز ہے، تو سوچو مدینہ کے تاجدار کی نگاہ کا کیا عالم ہوگا۔ پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جبریل امین کو جب یہ سارے معاملات نظر آ رہے تھے تو آپ نے مناسب تو یہ تھا کہ دروازے پہ دستک دیتے، اس لیے کہ چھت سے کود کر آنا یہ مناسب عمل نہیں ہے۔ اگر ہمارا کوئی سچا پکا یار بھی دیوار پھاند کے گھر میں آ جائے تو ہمیں ناگوار گزرے گا، ہم اس کو تنبیہ کریں گے کہ یار تو دروازہ ہی بجا دیتا، یہ کیا تو نے حرکت کی؟ اور جبریل امین چھت پھاڑ کر اندر داخل ہو گئے، تو اس کی وجہ کیا تھی؟ یہ تو غیر مہذب طریقہ ہوا نا۔ علماء فرماتے ہیں اس کی حکمت یہ ہے کہ اللہ نے آج اپنے محبوب کو آسمان دنیا کی سیر کرانی تھی، اللہ نے تمام کے تمام حجابات اٹھا دینے تھے، اللہ نے اپنے محبوب کو اپنا دیدار کرانا تھا، اور نبی پاک علیہ السلام کا شک صدر ہونا تھا۔ تو چھت کو پھاڑنے میں اس جانب اشارہ تھا کہ یا رسول اللہ آپ کا شک صدر ہوگا، آپ آسمان دنیا پر سیر کے لیے جائیں گے، تمام کے تمام غیبی حجابات آپ پر منکشف کر دیے جائیں گے۔ اب دوسرا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ معراج حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر سے ہی کیوں ہوئی؟ علماء فرماتے ہیں قد علیہ الصلاۃ والسلام، علماء فرماتے ہیں نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات بالا وہ ذات ہے کہ جس سے اشیاء کو برکت حاصل ہوتی ہے، نہ کہ نبی پاک علیہ السلام کو اشیاء سے برکت حاصل ہوتی ہے۔ اللہ نے چاہا کہ جب کبھی معراج کا تذکرہ ہو، میرے محبوب کے سفر معراج کا تذکرہ ہو، اے ام ہانی جب تک قیامت تک میرے محبوب کے معراج کا تذکرہ ہوتا رہے گا، تیرا بھی ذکر خیر ہوتا رہے گا۔